کیا آپ ایوب کی کتاب کا خلاصہ بیان کر سکتے ہیں؟ ایوب کی ساری کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ ایوب کی کتاب مصنف ایوب کی کتاب نمایاں یا خصوصی طور پر اپنے مصنف کا نام بیان نہیں کرتی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کے موضوع یا متوقع مصنف ہونے کی فہرست میں ایوب، الیہو، موسیٰ اور سلیمان شامل ہیں۔ سند تحریر ایوب کی کتاب ہمیں مندرجہ ذیل اہم باتوں کے بارے میں جاننے اور انہیں سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ شیطان ہم پر مالی اور جسمانی مصیبتیں اس وقت تک نہیں لا سکتا جب تک اس کو خدا کی طرف سے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ شیطان کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، اس سب پر بھی خدا کی ذات کو اختیار حاصل ہے۔ ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس دنیا میں جتنا بھی دکھ اور تکالیف ہیں وہ کیوں آتی ہیں۔ یقیناً ہر ایک دکھ تکلیف کے پیچھے یہی سوال ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے۔ بدکار لوگ اپنے کاموں کی سزا پائیں گے۔ ہم اپنی طرز زندگی اور اس کے رد عمل میں ہونے والی چیزوں کو لے کر ان کا الزام ہمیشہ گناہ اور مصیبتوں پر نہیں لگا سکتے۔ بہت دفعہ ہماری زندگیوں میں مصیبتوں کو ہماری تقدیس، ہماری آزمائش، ہماری تعلیم و تربیت یا پھر ہماری روحانی مضبوطی کے لیے آنے دیا جاتا ہے۔ ہر ایک صورتحال میں خدا کی ذات کافی ہوتی ہے اور وہ ہماری زندگی کے ہر طرح کے خیالات میں ہماری ساری پرستش، حمد و ستائش کی مستحق ہے اور اسی کے سامنے ہماری ساری درخواستیں پیش کی جانی چاہیے۔ کلیدی آیات ایوب 1 آیت۔ اوس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ ایوب 1 آیت۔ اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ایوب 1 آیات۔ اب خداوند نے ایوب کو بگولے میں سے یوں جواب دیا، یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ ایوب 5 آیات۔ میں تیری منت کرتا ہوں، سن، میں کچھ کہوں گا، میں تجھ سے سوال کروں گا، تو مجھے بتا۔ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی اور اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے۔ مختصر خلاصہ، ایوب کی کہانی کا آغاز ایک آسمانی منظر کے ساتھ ہوتا ہے جہاں پر شیطان خدا کے سامنے ایوب پر الزام لگانے کے لیے آتا ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایوب خدا کی خدمت صرف اس لیے کرتا ہے کیونکہ خدا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لہٰذا شیطان خدا سے اجازت طلب کرتا ہے کہ وہ ایوب کو آزمائش میں ڈال کر اس کے ایمان اور وفاداری کا امتحان لے۔ خدا شیطان کے لیے ایوب کی آزمائش کے تعلق سے کچھ حد بندیاں مقرر کرنے کے لیے کے بعد اسے اجازت دے دیتا ہے۔ جب ایوب اپنے خاندان، دولت اور اپنی صحت کو گنوا بیٹھتا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ راست باز کیوں دکھ اٹھاتے ہیں؟ ایوب کے 3 دوست بنام الیفز، بلدد اور زوفر اس کو تسلی دینے اور اس پر ہو گزرنے والے ان انتہائی دکھ بھرے سانحات کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ایوب کی ساری مصیبتیں اس کی زندگی میں پائے جانے والے گناہ کی وجہ سے آئی ہیں۔ اس ساری گفتگو میں ایوب اگرچہ خدا پر تکیہ کیے رکھتا ہے، وہ ان کے سامنے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی زندگی گناہ آلودگی میں نہیں گزر رہی تھی۔ اس ساری گفتگو میں ایک چوتھا شخص الیہو شامل ہوتا ہے جو ایوب کو بتاتا ہے کہ اسے حلیم ہو کر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے اور اسے چاہیے کہ وہ خدا کو اپنی اس ساری مصیبت کے ذریعے سے تقدیس کرنے دے۔ بالآخر ایوب خدا سے براہ راست سوال کرتا ہے اور خدا کی حاکمیت اور اپنی طرف سے خدا پر مکمل انحصار اور بھروسہ کرنے کی ضرورت کے بارے میں بہت ہی اہم سبق سیکھتا ہے۔ ایوب کو پھر خدا کی طرف سے بحال کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ پہلے سے بہت زیادہ اچھی صحت، زیادہ خوشی اور خوشحالی پاتا ہے۔ پیشن گوئیاں، جس وقت ایوب اپنی مصیبت کی وجہ پر غور و خوض کر رہا تھا تو اس کے ذہن میں 3 سوال آئے، جن 3 سوالات کے جواب صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی ذات میں ملتے ہیں۔ یہ سوالات ایوب کی کتاب کے 14 باب کے اندر ملتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں ایوب پہلا سوال پوچھتا ہے
کہ ناپاک چیز میں سے پاک چیز کون نکال سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ ایوب کا یہ سوال ایک ایسے دل سے آتا ہے جو اس بات کو جانتا ہے کہ وہ کبھی بھی ممکنہ طور پر اپنی کوششوں سے خدا کو خوش نہیں کر سکتا اور نہ ہی خود خدا کی نظر میں راست باز ٹھہر سکتا ہے۔ خدا پاک ہے، ہم پاک نہیں ہیں، اس لیے گناہ کی وجہ سے انسان اور خدا کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج حائل ہے۔ لیکن ایوب کے اس تشویشناک سوال کا جواب یسوع مسیح کی ذات میں ملتا ہے۔ اس نے ہماری ناراستی کی قیمت کو ادا کر دیا ہے اور گناہ کے بدلے ہمیں اپنی راست بازی عطا کی ہے، اور یوں اس نے ہمیں خدا باپ کی حضوری میں قابل قبول بنا دیا ہے۔ عبرانیوں 10 باب 14 آیت، کلسیوں 1 باب 21 آیت 23 آیات، 2 کرنتھیوں 5 باب 17 آیت۔ ایوب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ لیکن انسان مر کر پڑا رہتا ہے، بلکہ انسان دم چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ کہاں رہا؟ آیت 10۔ یہ سوال بھی ابدیت اور زندگی اور موت کے بارے میں، اس کا جواب صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی ذات میں ملتا ہے۔ جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کہاں رہا، یسوع مسیح کی ذات کے حوالے سے اس کا جواب ہے کہ اگر وہ شخص یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ آسمان پر ابدی زندگی پاتا ہے۔ لیکن یسوع کے بغیر اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسے شخص کی ابدیت باہر اندھیرے میں ہوگی، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ متی 25 باب 30 آیت۔ ایوب کا تیسرا سوال 14 آیت کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جیے گا؟ اگر ایک بار پھر اس کا جواب یسوع مسیح میں ہی ملتا ہے۔ اگر ہم اس میں جیتے ہیں تو پھر ہم لازمی اور یقینی طور پر پھر جئیں گے، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ پہلا کرنتھیوں 15 باب 54 سے 55 آیات۔ عملی اطلاق۔ ایوب کی کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس کائنات کے اندر پس پردہ ایک بہت بڑی کشمکش چل رہی ہے، جس کے بارے میں ہم حقیقت میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ بہت دفعہ ہم اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ خدا کیوں ایسی چیزوں کو وقوع پذیر ہونے دیتا ہے، اور ہم کئی دفعہ پوری تصویر کو دیکھے بغیر یا پوری حقیقت کو جانے بغیر خدا کی اچھائی اور بھلائی پر یا تو سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں یا پھر اس پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایوب کی کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ہر طرح کے حالات کے اندر خدا پر بھروسہ رکھیں۔ ہمیں ہمیشہ خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ صرف اس وقت جب ہم چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، بلکہ اس لیے کہ ہم اکثر چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے۔ زبور نویس ہمیں بتاتا ہے کہ لیکن خدا کی راہ کامل ہے، خداوند کا کلام طایا ہوا ہے، وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ 18 زبور 30 آیت۔ اگر خدا کی راہ کامل ہے تو پھر ہم اس بات پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے یا جو کچھ ہونے کی بھی اجازت دیتا ہے وہ سب کامل ہے۔ بہت دفعہ ہمارے نزدیک شاید اس بات کو ماننا ممکن نہ ہو، لیکن ہمارے ذہن اور خدا کے ذہن میں فرق ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم اس کے ذہن کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے، جیسا کہ وہ ہمیں اس بات کے بارے میں باور بھی کراتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ یسایہ 55 باب 8 سے 9 آیات۔ بہر کیف خدا کی ذات کے تعلق سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں، اپنے آپ کو اس کی پاک مرضی کے تابع کر دیں، چاہے ہمیں اس وقت اس کی سمجھ آ رہی ہو یا نہیں۔ آمین اور آمین۔